جس طریقے سے پوچھ مت ہم سے زبان ہم نے سنبھالی کس شبیہ صاحب، یہ بڑی بات یعنی ہے کہ 12 برس کے بعد، آج پورے 12 برس کے بعد ان کی دوسری کتاب میں سامنے آئی اور اب آ گئی ہے، تو ہمیں بھی اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے، یعنی کہ 12 برس کے بعد یہ کتاب ہے، ہمیں اس کا مطالعہ اسی طریقے سے، اسی احترام کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ پڑھتے وقت ہمیں نہ صرف اس کے درویشانہ اور بے نیازانہ اسلوب پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کی تہ میں اتر کر اس صوفیانہ انہماک، ارتقاص اور استغراق تک پہنچنا ہوگا جو 12 برس کے تخلیقی مراقبے کا نتیجہ ہے۔ ویسے یہ کتاب کچھ اور معنوں میں بھی دلچسپ ہے۔ یہاں بہت سے اہل فکر و نظر نے باصر کے فکر و فن بلکہ شخصیت کا خردبینی یعنی مائکروسکوپ مطالعہ اور مشاہدہ فرمایا ہے، جس میں منصور آفاق اور ارمان نجمی نے بظاہر اجمال سے کام لیا ہے مگر کام اپنا پورا کیا ہے، اور ساجد علی صاحب نے تفصیل سے کام لیتے ہوئے باصر، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں یہ تو نہیں کہتا گریٹ مین تھنک الائک، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ ساجد علی صاحب کے مضمون کی طرف اشارہ فرمایا، بالکل میں یہی سوچ رہا تھا اور یہ مضمون میں لکھ کر لایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ساجد علی صاحب نے تفصیل سے کام لیتے ہوئے باصر کی شخصیت اور شعر پر ایسے روشنی ڈالی ہے کہ مسرت اور بصیرت پڑھنے والے کو میسر آ سکے۔ ساجد علی بنیادی طور پر، ساجد علی صاحب فلسفے کے پروفیسر ہیں بلکہ صدر شعبہ بھی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر شاعری کو مکتر فلسفہ کہنا بجا ہے تو پھر ساجد علی کی اس فلسفیانہ ادبی تحریر کو کیا نام دیا جائے گا؟ ظاہر ہے یہاں نثر میں مکتر فکر و دانش کے عناصر جگمگا رہے ہیں۔ یوں تو یہ سب نثری نگارشات اہم ہیں، مگر باصر کے مطالعے میں اس دیباچے کی حیثیت بھی مسلمہ، مستند اور سنگ میل کی ہمیشہ رہے گی۔ مجھے معلوم ہے ہر روز کھانے پر زور دیا جا رہا ہے، کر کے زور دینا چاہیے، یا ویسے نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ آج کی جو محفل ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جناب روایت ساتھ ہے، نظر کی آراء بھی دی گئی ہیں جو 2-2 3-3 جملوں پر مشتمل ہیں۔ ایک رائے اس میں، اس کتاب میں شامل ہمارے آج کے صدر محترم ڈاکٹر مختار الدین احمد کی رائے ہے، جو یہ ہے کہ باصر کے ساتھ یہ مشکل تھی کہ ان کو اس اعلیٰ پیمانے پر پورا اترنا تھا جو پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ میں بغیر کسی شک و شبہ کے یہ کہہ سکتا ہوں وہ اس بلندی پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ جناب مستند ہے آپ کا یہ فرمانا۔ خواتین حضرات، چمن کوئی بھی ہو ایک متنوع مجموعہ کلام ہے، اس کا تنوع صنفی بھی ہے اور نظری و فکری بھی۔ دراصل باصر شاعر تو ہیں ہی مگر وہ ایک پرمایہ علمی ادبی شخصیت بھی بیجا وقت ہیں، چنانچہ ان کے علم اور فن کی دنیا کافی وسیع ہے۔ زیر نظر کتاب میں غزلیں، نثری نظمیں، منظوم تراجم اور نثری تراجم شامل ہیں۔ ان تخلیقات و تراجم پر گفتگو کرنے کی بجائے میں آج کے سامعین سے گزارش کروں گا کہ وہ خود اپنے طور پر خود اپنے ذہن و ذوق کو بروئے کار لاتے ہوئے اخذ معنی کا کام از خود انجام دیں اور اپنی انفرادی نظر کا ثبوت فراہم کریں، کیونکہ یہ خلق معنی ادب کا بہت بڑا حصہ ہے جس کی توقع ہر قاری سے کی جاتی ہے، اور اس لیے حضرات جس طرح لکھنے والا، یہ قابل غور آپ کی بات ہے کہ جس طرح لکھنے والا منفرد ہوتا ہے، حضرات جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بھی منفرد ہوتا ہے۔ جدید سائنس اور جدید فلسفہ نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ انفرادیت انسانی شخصیت ہی نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا امتیاز ہے، اور یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ جدید فلسفہ سائنس کے یہ تصورات صدیوں سے ہمارے اجتماعی اور انفرادی تصور کائنات یعنی ورلڈ ویو کا حصہ چلے آ رہے ہیں۔ اس تازہ شعری مجموعے کو دیکھتے ہوئے میرا دھیان جس طرف خصوصی طور پر گیا وہ یہ ہے کہ اس کے پہلے شعری مجموعے کا آغاز جس شعر سے ہوا تھا اس سے ہماری توجہ باصر کے فنی جوہر کی طرف تھی، یعنی باصر اس وقت اپنی نظریں جو ہیں مرکوز کیے ہوتے اپنے فنی یعنی جوہر پر، لیکن یعنی بیکار بیٹھے رہنے سے یعنی
बेकार बैठे रहने से बेहतर है कोई दिन تصویر کھینچیے किसी मौजे ख्याल की. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے، لیکن یہاں تو فن کو شیشے میں اتارنے یعنی اسلوب اظہار سے معنی آفرینی پر زور تھا، اور موجودہ مجموعے کا آغاز جس شعر سے ہو رہا ہے وہ یہ ہے، اور وہ شعر یہ ہے: میری دل دانست میں نام محمد، کلید ہر دو عالم اس میں آزم. اب جب تک یہ میں تھوڑی سی وضاحت نہ کروں گا یہاں سے نہیں ہلوں گا. یہ شعر باصر کے پورے فکر و فن کی تہ میں موجود اس سرچشمے کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے جسے آپ اس کا تصور کائنات بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا ورلڈ ویو، اس کے مطالعے میں یہ بات بہت ہی اہم قرار پائے گی کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر آدمی خصوصاً لکھنے والا فکری یتیم ہو کر رہ جاتا ہے. اور ایک جرمن افسانہ نگار اور مصنف کے الفاظ میں پوری کائنات کا ایسے شخص کو وہ اسے مصری ابو الہول کی طرح نظر آتی ہے. پوری کائنات جو ریت میں آدھا دفن ہوتا ہے، دفن ہے، اور اسے کائنات ایک لوہے کا چہرہ معلوم ہوتی ہے جس کے پیچھے بے شکل دوام چھپا ہے. یعنی ایک وہ آدمی جس کے پاس وہ ورلڈ ویو نہیں ہے، خاص طور پر وہ ورلڈ ویو نہیں ہے جو ہمارا، آپ کا اور باصر کا ورلڈ ویو ہے. لیکن باصر ان کی عظمت تک پہنچے ہیں، ہم کہیں رستے میں پھر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. تو یہ بات بڑے قابل غور ہے کہ وہ آدمی ویسا. اور یہ بات جناب میں آپ کو کہوں کہ اس ورلڈ ویو سے محرومی کو دیکھنا ہو تو آپ مغرب کے فن اور فکر پر ذرا نظر ڈالیں تو پھر محرومی کے بے شمار پہلو آپ کو دکھائی دیں گے. باصر کی شاعری نظریے کی شاعری نہیں، نظر کی شاعری ہے. یہ اس کی اپنی نظر کی شاعری ہے، مگر نظریے کی بجائے اس کے پاس جو مہا نظریہ اس کا تصور کائنات ہے، اس نے اس کے فکر و فن کو ایک رنگا رنگی، ایک تنوع، ایک حیات آفرین فکر اور اقدار آفرین فن عطا کیا ہے. ایک وسعت نظر دی ہے جو نظری تجربات سے پر ہے. اور کیوں نہ ہو کہ غالب کی طرح وہ بھی نہیں بھولتے کہ بے چشم دل نہ کر ہوس سیر لالا زاد، یعنی یہ ہر ورق انتخاب ہے. یہ میر کی طرف نہیں گئے جس نے یہ کہا تھا سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. یہ میں نے نہیں کوٹ کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، اس کی اور کوئی وجہ ہے. لیکن یہاں میں یہی کہوں گا کہ یہ ان کا یہ کام ہے کیونکہ ان کے نظری تجربہ سب کے سامنے ہے. بے چشم دل نہ کر ہوس لالا ہوس سیر لالا زار، یعنی یہ ہر ورق انتخاب ہے. یہاں میں عالم سعود کے الفاظ مستعار دوں گا. وہ لکھتے ہیں کہ نظری تجربات میں ایک کلی نظر کی وجہ سے ایک خاص گہرائی یا عظمت یا آفاقیت خود بخود آ جاتی ہے. یہ بڑا فنی نکتہ ہے. بہرحال میری رائے میں باصر کے یہاں کلی نظر اس کے ضمیر و خمیر میں اترے ہوئے تصور کائنات کی عطا ہے جو اپنی گہرائی، وسعت اور بلندی میں لامحدود ہے. آپ ذرا ناف کا وہ شعر دوبارہ اس پر نظر ڈالیں. میری رائے میں مقبول خلائق ہو کر زبان زد خلائق ہونے کی پوری صفت یہ اپنے اندر رکھتا ہے. یہ شعر میری دانست میں نام محمد، کلید ہر دو عالم اس میں آزم. مجھے یقین ہے کہ آج جب یہاں سے آپ نکلیں گے یہ شعر آپ کو یاد ہو چکا ہوگا، بشرطے کہ آپ تھوڑی سی توجہ دیں، جو بڑی مشکل چیز ہے ویسے. حضرات یقیناً آپ اس بات سے اتفاق کریں گے، یہ پوری نیا کریں گے، میں نے سب آپ سے عرض کر دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ دراصل باصر زندگی کا اداشناس ہے. باصر زندگی کا اداشناس ہے. اس کے باطنی حسن و جمال تک رسائی کا عاصی مند رہتا ہے. اس نے انفرادی زاویہ نگاہ اس کے تجربات کو انسانی صورتحال کا آئینہ بناتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے بڑی اہم ہے. یہ فنی چیز ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں. خواتین ہو، حضرات، آخر میں صرف ایک غزل کی طرف آپ کی توجہ جناب، بہت بہت آپ کا شکریہ. اور جناب اداس تو مل رہے ہوں گے، لیکن میں آخر میں یہ غزل جو یہ کہہ رہا ہوں ان کی غزل ہے، وہ میری غزل نہیں ہے. اگر ان کی غزل نہ ہوتی تو میں چلا جاتا. میں اب پوری غزل نہیں سناؤں گا کیونکہ
کیونکہ آپ کے ذوق کا